آج 4 اپریل ہے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت کا برسی کا دن ہے۔ ہم اپنا جو جلسہ عام ہے رمضان کی وجہ سے ہم نے اس سال 13 اپریل کا دن رکھا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں اب 13 ہے، نہیں 13 we have to decide 13 is decided now. چلے اب ان کو طے کرنا ہے کہ 13 ہے یا 14 ہے، آج رات تک وہ فائنلائز کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کے بعد 13 یا 14 اپریل کو گڑھی خدا بخش میں جلسہ عام رکھیں گے، اور یہ ایک تاریخی برسی اس لیے ہوگا کہ صدر زرداری کا جو صدارتی ریفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس میں، عدالتی قتل کا کیس میں جو بیچا گیا تھا سپریم کورٹ کا، اس کا شارٹ آرڈر ریلیز ہو چکا ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پورا ملک کے لیے ایک بہت ہی اہم اور تاریخی موقع ہے۔ جبکہ ہم لانگ آرڈر کا انتظار میں ہیں، مگر ہم نے اس موقع کو مارک کرنے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو عدالتی قتل تھا اور جو اس ریفرنس کے نتیجے میں جو فیصلہ آیا ہے، اس تاریخی موقع کو مارک کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم جو گڑھی خدا بخش میں جلسہ رکھیں گے وہ یقیناً ایک تاریخی جلسہ بھی بنے گا۔ ہمارا یہ پہلا انٹریکشن ہے جنرل الیکشنز کے بعد، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلی چند ہفتوں کے لیے ہم کانسٹیٹیوئنسی وائز ایم پی اے پی ایس 10 کا آج اور یاد کہ آپ نے جس کے ساتھ الیکشن کیمپین چلایا اور جو تاریخی کامیابی حاصل کی، میں اس کی وجہ سے آج خصوصی یہ افطاری رکھا گیا ہے پی ایس 10 کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم باقی پی ایس ایس کے ساتھ ایسے انٹریکشنز رکھیں گے۔ اگر اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار اپنا محنت جاری رکھے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ میں نے الیکشن کے دوران کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان انتخابات کے بعد وہ اونٹ ہوگا کہ جہاں ہم بیٹھیں گے وہاں حکومت بنے گا، اور یہی الیکشنز کے نتیجے میں نظر آیا، اور پاکستان کے عوام نے ایسا ایک فیصلہ سنایا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت نہیں دی گئی، اور ایک ہی حل جو ہے پاکستان کے مسائل کا حل کرنے کے لیے وہ یہ کہ تمام جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم
اس حکومت کو سپورٹ کریں گے تاکہ وہ محنت کرے اور پاکستان کے عوام کا خاص طور پہ جو معاشی مسائل ہیں، جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا ایشوز ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں موجود بھی ہے، ان ایشوز پہ فوکس کرے اور ان ایشوز پہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوائے۔ اور ہمارا امید یہ ہے کہ اگر حکومت کو ٹائم دیا جائے، وہ ڈیلیور کر سکے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے صوبائی حکومتیں سنبھال رہی ہے، اور ہم بھی اپنا کوشش کریں گے کہ ہم اپنے عوام کا نمائندگی کریں، ان کا آواز بنیں اور ان کا مسائل کا حل نکالیں۔ ہمیں کامیاب کروانے کے لیے آپ کو اتنا ہی محنت کرنا پڑے گا جتنا آپ نے الیکشن میں کیا تھا۔ اب آپ نے یہ محنت جاری رکھنا ہے۔ آپ میرے بازو ہو، آپ میرے آنکھ ہو، آپ میرے کان ہو، اور آپ نے یہ اب ذمہ داری کو، اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ خاص طور پہ میرے رتو دیرو، میرے نو دیرو کے جو نمائندے میرے سامنے ہیں، آپ کا پارٹی کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ انشور کرے کہ حکومت ڈیلیور کرے، کہ انتظامیہ ڈیلیور کرے، کہ پولیس ڈیلیور کرے، کہ آپ کے جو منصوبے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہوں گے، ان منصوبے میں بھی میں یہ چاہوں گا کہ جیسے آپ نے آپس میں ذمہ داری بانٹی تھی الیکشنز میں اپنے اپنے علاقوں کے، ویسے ہی اب جو سی ایم صاحب انشاءاللہ تعالی جلد ہمیں کوئی نہ کوئی تو فنڈز دیں گے ڈیولپمنٹ کے لیے، تو جو وہ فنڈز ہوں گے اب وہ کیسے خرچ ہوں گے، آپ نے وہ فیصلہ مل کے کرنا ہے۔ آپ نے سب آپس میں مشورہ کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اتنا فنڈز آ رہے ہیں تو اس فنڈز میں آپ کا سب سے اہم پرائیورٹی کیا ہے، اور پھر وہ منصوبے میں نہیں دوں گا، آپ وہ منصوبے دیں گے، اور پھر آپ نے ان منصوبے کو اون بھی کرنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ حکومت ان کو ٹائملی اور صحیح طریقے سے مکمل کروا دے۔ میں نے ساتھ ساتھ سی ایم سندھ سے یہ کہا ہے کہ اگلی بجٹ آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سی ایم سندھ اور ان کے تمام جو وزراء ہے وہ صوبہ سندھ کا ایک دورہ پہ نکلے اور ہر علاقہ میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کھلا کچہری رکھے جو کہ اس علاقے کے، اس ڈسٹرکٹ کے جو مسائل ہے، جو ایشوز ہے، ان کا نہ صرف پتہ کرے مگر پھر وہاں کا پارٹی کے ساتھ، وہاں کے نمائندے کے ساتھ، وہاں کے عوام کے ساتھ مل بیٹھ کے سب آپس میں فیصلہ کرے کہ آپ نے اب کیا منصوبے ڈیلیور کرنے اپنے اپنے علاقوں میں اس حکومت کے دوران۔ اور آخر میں نے سی ایم صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اس الیکشن میں ایک عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا تھا پاکستان کے عوام کے سامنے، اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ چلے وفاقی حکومت ہمارے ساتھ وہ اس میں ہم شامل نہیں ہیں، تو شاید ہم اس پورا ڈاکیومنٹ پہ منوان عمل درآمد نہ کر سکیں، مگر جو بھی ہو سکتا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر کے صوبہ سندھ میں ان کے کچھ نکات پہ ضرور عمل درآمد ہو، اور ساتھ ساتھ ہمارا کوشش ہوگا کہ صوبہ بلوچستان میں ہمارا عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد ہو۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چاہا کہ ہم پاکستان کے عوام کو جو مہنگے ان کے بجلی کے بل ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ریلیف دے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وزیر جو انرجی کا وزیر ہے وہ میرے پیچھے بیٹھا ہے، اور اس نے مجھے یقین دہانی دلائی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی سولر کو سپورٹ کرتے ہوئے صوبہ سندھ کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ باقی جو ہم نے کسان کارڈ کا وعدہ کیا وہ بھی میں نے صوبہ سندھ سے بات کیا ہے کہ جتنا جلدی
ہو سکے ہم اس کسان کارڈ کو صوبائی سطح پہ تو انٹروڈیوس کروا دے، اور جو بھی ہم سپورٹ دینا چاہے وہ بھی چھوٹے کسانوں کو وہ ہم ڈائریکٹلی انشاءاللہ تعالی اس کسان کارڈ کے تھرو ڈیلیور کروائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے مزدور کارڈ، بے نظیر مزدور کارڈ پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، مگر مزید فائدہ تب ہوگا کہ جب وفاقی حکومت اپنے وہ جو وزارتیں کو ان کو ڈیوالو کرنا چاہیے، ان میں سے جو لیبر کا وزارت ہے وفاق میں، جب وہ ڈیوالو ہوگا اور آپ کا EOBI ڈیوالو ہوگا، سو ہم مل کے سندھ میں اپنے مزدوروں کے لیے اس لیبر کارڈ کے تھرو مزید بینیفٹس دے سکیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جد و جہد ہم وفاقی سطح پہ لڑیں گے، اور کوشش یہ ہوگا کہ بے نظیر مزدور کارڈ کو بھی صوبہ سندھ میں اس طریقے سے لے کر آئے جس سے زیادہ تر لوگوں کو فائدہ دیا جا سکے۔ اب افطاری کا وقت آنے والا ہے، میں ایک جو پوائنٹ آج سے اٹھانا چاہ رہا تھا پھر جلسہ پہ، اور جب بھی ہمارا پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہوگا تو تب اس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک طویل جدوجہد کے بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں ہمیں ایک آرڈر ملا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنا جو ایک تاریخی ایک جرم ہوا جس کا اب ایک قسم کا ایکنالجمنٹ ہو رہا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک فیئر ٹرائل نہیں ملا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک کا جو عدلیہ ہے اور ہمارا ملک کا عدلیہ کی تاریخ ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا داغ کو اگر ہم نے اب درست کرنا ہے تو ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی زندگی میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا مسلم لیگ کے ساتھ، اس میں ہم نے تقریباً 90% عمل درآمد کر دی پچھلی بار، اور 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا، صوبوں کو ان کا حقوق دی، اگر کوئی کام رہ گیا تو وہ ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کا جوڈیشل ریفارمز کا حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہونا چاہیے وفاقی حکومت سے، اور ہمیں اپنا جدوجہد کرنا چاہیے پورا ملک میں، نیشنل اسمبلیز میں، پارلیمان میں، کہ ہم وہ جو ہم نے وعدہ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، جوڈیشل ریفارمز کا، اس پہ ہم عمل درآمد کریں۔ ہم آئین میں یا قانون میں جو ترمیمیں لے آنے پڑیں گے وہ لے کر آئے، تاکہ ہم پاکستان کے عوام کو انصاف دلوا سکیں۔ پاکستان کے عوام کا، عام آدمی کا یہ شکایت ہے کہ اب اس ادارہ پہ جو ایک زمانے میں اعتماد تھا وہ نہیں رہا، اور ہم سپیڈی جسٹس دلوانا چاہ رہے ہیں، اور ہم اپنا وعدہ بھی پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کے ریفرنس کے بعد اگر ہم نے اس جدوجہد کو آگے لے کے جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی یہ موقف اٹھائے گا کہ ہمیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں وعدے کیے تھے، ہم اس حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ اس پہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عمل درآمد کریں۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ کو میں شاباش کہتا ہوں، مبارک دیتا ہوں کہ جو آپ نے اس الیکشنز میں ریزلٹس دکھائے، آج تک آپ کے مخالف رو رہے ہیں۔